وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جس موضوع پہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اسی سے میں بات آگے بڑھاؤں گی۔ ویسے شرک کہتے کس کو ہیں؟ بائی دا وے شرک ہوتا کیا ہے؟ ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ۔ شرک بیسیکلی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں یا قوتوں کا مل کے کام کرنا، یعنی جوائنٹ ایفرٹ، جوائنٹ وینچر کہہ لیں عام زبان میں۔ جوائنٹ وینچر، جوائنٹ وینچر کیا ہوتا ہے؟ جوائنٹ وینچر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز ساتھ مل کے شروع کرتے ہیں یا آپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں۔ ہاں، کسی ایک کام میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شریک ہونا، دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا، شرک کا اور شراکت۔ یہ جو عام طور پر کمپنی کا لفظ ہوتا ہے نا، لمیٹڈ کمپنی، تو آپ نے دیکھا ہوگا عرب ملکوں میں جو وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں ان میں شرکا کا لفظ لکھا ہوتا ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ اس بزنس کو ایک سے زیادہ لوگ اون کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کچھ قوتیں ہیں۔ وہ قوتیں مثلاً کیا ہوتی ہیں؟ کچھ ویزیبل اور کچھ نان ویزیبل، جن کے اندر اتنی طاقت یا ایسی پاورز ہیں جو ان چیزوں کو اپنے اختیار میں لے لیتی ہیں، یعنی تصرف کر سکتی۔ تصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر سکتی ہیں، اس کو پھیر سکتی ہیں، کسی آئی ہوئی چیز کو پھیر سکتی ہیں، جو چیز نہ آ رہی اس کو لا سکتی ہیں۔ یعنی ان کے پاس بھی ایسی پاورز، ایسے اختیارات ہیں، ایسی قوتیں ہیں، ایسے طریقے ہیں کہ وہ بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، صحیح دین کے مطابق یا توحید کے مطابق۔ کچھ واضح ہوئی بات؟ اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، شرک کیا ہے، پھر تاکہ آپ کو خود سمجھ آئے تو پھر آپ اچھی طرح آپ کو نظر بھی آنے لگے گا۔ پھر یعنی مثلاً ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جتنی قسمیں توحید کی اتنی پھر شرک کی بھی ہو جائیں گی۔ تو اب توحید الربوبیہ جو ہے کہ اللہ رب ہے، تو اس میں شرک کیا ہوگا؟ اگر اللہ کریٹر ہے تو کوئی اور بھی کریٹر ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو وہ ہیں جو مختلف مذہبی نظاموں یا توہمات میں گرفتار ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ اولاد دیتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، کہتے ہیں نا ہم۔ اچھا، تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، مثلا جو مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر جب شرک آتا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کون اولاد دے سکتا ہے؟ پیر فقیر، بزرگان دین وغیرہ۔ اسی لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ زندہ ہوں یا مر جائے تو ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، کیا سوچ کے کہ وہاں جانے سے کیا ملے گا؟ اولاد ملے گی۔ اب سمجھ آ گیا نا شرک؟ یعنی توحید کیا ہے کہ پیدا صرف اللہ کرتا ہے، زندگی صرف اللہ دیتا ہے، لیکن ان کے خیال میں کسی اور کے پاس بھی اختیار ہے اور وہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ تو نام بھی رکھتے ہیں پیراں دتا، ٹھیک ہے، یا عبد شمس، وہ جو دور جاہلیت میں نام رکھتے تھے، عبد یغوث، عبد النبی، کئی لوگ نام رکھتے ہیں، عبد الرسول، جی ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ مذہبی گروہ ہیں۔
اچھا، مذہبی گروہوں کے علاوہ جو فلسفی اور سائنٹسٹ ہیں وہ کس طرح کا شرک کرتے ہیں؟ مثلا اللہ خالق ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یا تو کوئی چیز خود بن گئی تو مطلب وہ جو خود بنی ہے تو وہ بھی تو الہی بن گئی نا، ایک طرح سے وہی کریٹر بن گئی، خود کو خود بنا لیا، وہ بھی کریٹر، یہ بھی شرک ہو گیا. یا پھر مدر نیچر یا کوئی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جب وہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کلوننگ کا سنا ہوا آپ نے؟ جب ڈالی بنائی گئی تھی تو کیا کہا تھا سائنٹسٹ نے؟ آپ کو پتا کچھ جگہوں پہ بینرز لگے تھے گاڈ فار سیل، تو انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم بھی بنا سکتے ہیں اب انسان یا جانور، ہم بھی لائف دے سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا جب ڈالی کی ماں مری تو وہ بھی فبہت الذی کفر، کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ عاجز آ گئے، ان کے پاس کوئی حل نہیں، کوئی نسخہ نہیں کہ ہم موت سے بچا سکیں. کریٹر تو وہ ہوتا ہے نا کہ پھر وہ جو کریٹ کرے وہ ہمیشہ کے لیے کرے اور موت اسی کے ہاتھ میں ہو. جو زندگی کا مالک ہے وہ موت کا مالک بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ نمرود نے کیا کہا تھا؟ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں. وہ دو قیدی لایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا اور کہا دیکھا نہیں کہ جس کو میں نے چاہا چھوڑ دیا، جس کو میں نے چاہا مار دیا. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی. ہاں، تو یہ سارے شرک کی قسمیں کیا ہے؟ شرک پھر ربوبیہ، سمجھ آ گئی؟ تو کریشن مثلا رب کریٹر ہے، تو کریشن کے اعتبار سے شرک کی اقسام آپ ایک مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں کہ مختلف لوگ کیا سوچتے ہیں، فلسفی یا سائنٹسٹ کیا سوچتے ہیں اور ان کے ہاں کیسا شرک پایا جاتا ہے. نیچر یا پرست یا جو مادہ پرست ہیں ان کے ہاں شرک کی کیا قسمیں ہیں. اسی طرح مذہبی گروہوں میں کیسا شرک پایا جاتا ہے. تو ساروں کے اندر مشکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اختیارات دے دیتے ہیں اللہ کی قدرت میں، اللہ کی تخلیق میں. اچھا، اسی طرح رزق کو آپ دیکھ لیجئے، باقی چیزوں کو بھی. اب آپ مزید خود بھی غور و فکر کیجئے. یہ تو پیچھے سے میں صرف تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے، اور جیسے انجینئرز مختلف چیزیں بناتے ہیں، تو جو ٹائٹینک کا بنانے والا تو اس نے کیا کہا کہ ایون گاڈ کین ناٹ ڈسٹرائے دس شپ. تو پھر کیا ہوا؟ جو ہوا وہ سب کو معلوم. تو کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے آپ کو اس کا کریٹر سمجھنا. مثلا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی تھی، کون تھا مشہور آرٹسٹ؟ مائیکل اینجلو. اس نے کہا تھا کہ اسپیک موزس اسپیک thou art complete. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ تصویر کشی سے کیوں منع کیا گیا. عام طور پر ہوتا ہے نا کہ کیوں اسلام اتنا ریجڈ ہے، وہ تصویر نہیں بنانے دیتا، مجسمہ نہیں بنانے دیتا، کیونکہ وہیں سے پھر شرک کی قسمیں شروع ہو جاتی ہیں. انسان کیا سمجھنے لگتا ہے میں بھی بنا سکتا ہوں، میں کریٹر ہوں، میں اس گاڈ سے زیادہ نعوذ باللہ خوبصورت تصویریں بنا سکتا ہوں. اور اسی لیے قیامت کے دن کیا کہا جائے گا تصویریں بنانے والوں کو کہ تم ان کے اندر روح ڈالو. تو اللہ تعالیٰ تو نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. ہم نے جو لفظ پڑھا تھا نا رقیہ، تو اس کا ذرا پروننسیشن بھی دیکھ لیجئے. دیکھیے رقیہ سنگولر ہے، رقا یہ رقیہ کی جمع ہے. رقی مصدر ہے اصل میں، جمع رقا ہے کھڑی زبر کے ساتھ، اور اس کی جمع رقیات بھی آتا ہے اور رقیات بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جس طرح بھی جس سینس میں بھی یوز ہو وہ سب اسی معنی میں ہے. معنی اس کا کیا ہے؟ منتر، تعویذ، دم، یہ اس کا لفظ معنی ہے. نیوٹرل، نہ اچھا نہ برا. ٹھیک ہے، رقیہ کیا ہے؟ دم، چھو، منتر، تعویذ، افسوں بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی چند الفاظ یا دعاؤں کا مجموعہ جنہیں پڑھا یا تلاوت کیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے پھونکا جاتا ہے یا انسان کے اوپر یا پانی کے اوپر یا کسی اور چیز پر. سمجھ گئے کیا ہوتا ہے رقیہ؟ دم، تعویذ، منتر، یہ کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور پڑھ کر پھونکا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے یا جھاڑا جاتا ہے، نشرہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک، یہ الفاظ
یا تو قرآن سے ہوں گے یا کسی حدیث کے ہوں گے، دعا وغیرہ ذکر، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، ٹھیک ہے، وہ دعا آخر تک. تو یہ جو لفظ ہے نا بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تم کو دم کرتا ہوں یا جھاڑتا ہوں، یہی معنی بنتا ہے نا ارقیکا کا. من کل شیء یؤذیکا، اب یہ قرآن کی آیت تو نہیں لیکن اللہ کا نام ہے، تو چاہے اللہ کا نام ہو، اسماء الحسنی ہو، چاہے آیات ہوں، چاہے کوئی دعائیں ہوں، ان کو پڑھنا، یا پھر کوئی ایسے الفاظ پڑھنا جن کا میننگ ہم کو نہ پتا ہو. اب جن الفاظ کے میننگ ہمیں پتا ہو، قرآن و سنت سے ثابت ہو، ان کا پڑھنا تو جائز ہے. لیکن جن الفاظ کا مطلب ہی نہیں آپ کو پتا کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے، مثلا کسی کو کوئی ایسے الفاظ آتے ہیں جن کا مطلب نہ پتا ہو لیکن ان کو پڑھ کے لوگ جھاڑتے ہیں. جی ریکے میں یہ کرتے تھے چوکورے سہے کی، کیونکہ جاپنیز طریقہ علاج ہے نا تو انہی کے الفاظ ہے شاید. اب ان کا میننگ کیا ہے؟ سمبلز ہیں، ان کے نام ہے، میننگ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. بعض اوقات لوگ جنات کے نام سے ان کو پکارتے ہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ایک کتاب تھی ایسی ہوتی ہے نا، وہ اسلامی وظائف لکھا ہوتا ہے، اور جب ان کو کھولتے ہیں تو عجیب و غریب لفظ لکھے ہوتے ہیں، ستاروں کی گردی سے عملیات، تو سم لل تل پتہ نہیں اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے. کوئی پتہ نہیں مطلب کیا ہے، کس کو پکارا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے. ایسی ساری چیزیں پڑھنا کیا ہے؟ شرک ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. جی بچوں کی جو سٹوریز ہوتی ہیں، فیری ٹیلز ہوتی ہیں یا اور سٹوریز، ان میں بھی بعض اوقات، خاص طور پر ایک مشہور نام ہے جی ہیری پوٹر، تو بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو وہ بار بار دہراتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سٹوری میں ایک بار نہیں کئی بار آتے ہیں. کھل جا سم سم، اب یہ اردو میں کہانیوں میں کئی دفعہ یہ لکھا ہوتا ہے. اب کیا ہے، کون کس کو کہہ رہا ہے، کس نے کھلنا ہے، کس قوت نے کھولنا ہے، غیر مرئی قوت ہے نا بیچ میں جس کو کہہ رہا ہے کھل جا سم سم. تو اس طرح کے الفاظ وہ پڑھتے رہتے پھر وہ ان کے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہو سکتا ہے کہ بڑے ہو کر پریکٹیکل لائف میں کسی ایسی مشکل میں وہ بھی مثلا کسی ایسی بند گلی میں جا پہنچے کہ جہاں دروازہ نہ کھلے تو وہ بھی وہی بولنا شروع کر دیں، انکانشیسلی ان کے منہ پر آ جائیں اور ان نوئنگلی شرک کر رہے ہوں. تو کس قدر خطرناک چیز ہے یہ. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رقیہ کہتے کس کو ہے اور کون سا جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا. یہ اب کرائیٹیریا دے دیا گیا، جب تک شرک کے الفاظ نہیں تو کسی بھی رقیے میں حرج نہیں، خواہ وہ قرآن کی آیات ہوں، اللہ کے نام ہوں، اذکار ہوں، یا عام الفاظ بھی ہوں جس میں پکارا اللہ ہی کو جا رہا ہو. ٹھیک ہے، ما لم تکن شرک کی شرط ہے. اچھا تمائم کس کو کہتے ہیں؟ تمیمہ کی جمع. وہ کیا ہوتا ہے تمیمہ؟ رقیہ اور تمیمہ کا فرق بیان کیجئے. رقیہ الفاظ ہیں جو بولے پڑھے جاتے ہیں. تمیمہ لٹکائی ہوئی چیز کو، چاہے وہ گلے میں لٹکائیں یا پھر چھت پہ لٹکائیں یا درخت پہ لٹکائیں. تو لٹکائی ہوئی چیز، خواہ وہ کوئی چمڑا ہو، موتی ہو، نگینے ہو یا اذکار وغیرہ ہو، کسی خاص شکل کی تسبیح ہو، اس کے اوپر بھی آئیز چھوٹی چھوٹی بعض اوقات بنی ہوتی ہے. آپ کو پتا وہ بیڈز کے اوپر بھی کچھ تصویریں ہوتی. تو ان چیزوں کو عام طور پر تعویذ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تمیمہ کو عام طور پہ ہماری زبان میں تعویذ لفظوں کا بھی ہوتا ہے، اور تعویذ لکھ کے یا پڑھ کے لٹکایا ہو مادی شکل میں. ٹھیک ہے، یعنی رقیہ صرف الفاظ ہوتے ہیں جو بولے یا پڑھے جاتے ہیں، جبکہ تمیمہ میں کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا، لکھ کے لٹکایا ہوا، یعنی لٹکائی ہوئی چیز. مثلا کئی لوگ یہ شرکیہ چیزیں لے لیتے ہیں ان نوئنگلی، جیسے وہ چھوٹا سا جوتا یا ایسے نقوش، اور وہ کہتے ہیں ہماری نیت کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنا نہیں، ہم تو ڈیکوریشن کے لیے لٹکا رہے ہیں.
تو بتائیے کہ کیا ڈیکوریشن کے لیے ایسی چیزیں جن میں شرک کی شباہت ہو وہ لٹکائی جا سکتی، جیسے ایول آئی کے جو پکچرز ہیں یا اس کی بنی ہوئی چیزیں ہیں کچھ، تو ایسی تمام چیزیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ ڈیکوریشن ہی کے لیے کیوں نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گلے سے بھی وہ جو تانت باندھ کے لٹکائی گئی تھی اس کو بھی کاٹنے کا حکم دیا تھا کہ لٹکاؤ نہیں، لٹکانا منع ہے. ٹھیک ہے. مسند احمد کی وہ حدیث بھی دوبارہ سنا دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطول شرکن. تمائم، رقا یعنی رقیے، یعنی کون سے رقیے؟ جن میں شرکی الفاظ ہو، یعنی جھاڑ پھونک جس کو کہتے ہیں، اور تعویذ گنڈے، اور یہ جو دم محبت جس کو کہتے ہیں تولا. یہ اصل میں وہ دم ہوتا ہے، یہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. عام طور پہ عورتیں یہی تعویذ لینے جاتی ہیں مختلف لوگوں کے پاس. یہ کہہ رہی ہے کہ کی چینز کے اندر چھوٹا سا جوتا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ڈیکوریشن کے لیے بیگز کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے. تو اب پتہ ہی نہیں کسی کو، وہ سمجھتے ہیں ایسے یہ تو ڈیکوریشن ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بھی کانسیپٹ ہے. تو جو یہ پتہ چلے اٹھا کے پھینک دے. یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر لوگوں کو اس طرح کے شرکیہ دم وغیرہ سے منع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو ان کا اثر کیوں ہوتا ہے. اس طرح تو دیکھیں جو مسلمز کے علاوہ نان مسلمز جادو کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور یہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا منتر پڑھتے ہیں، اثرات تو ہیں ان کے، الفاظ اثر رکھتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحر، یعنی بعض بیان سحر ہوتے ہیں، جادو کی طرح اثر کرتے ہیں. اس میں کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. بعض سپیکرز کو آپ اگر سنیں تو بالکل وہ غلط سلط بات کو بھی ایسے بیان کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ تو بہت اچھی ہے، حالانکہ تھوڑی دیر بعد آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں یہ اس نے ٹھیک نہیں کہا. لیکن اس وقت آپ بالکل مروب ہو جائیں گے. تو اسی طرح شعر و شاعری، بعض شعر، پوئٹری، گانے سن کے لوگ رونے لگتے ہیں. روتے ہیں؟ وہ کیوں روتے ہیں؟ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ بعض ڈراماز کے یا فلم کے ڈائلاگ سن کے لوگ رونے لگتے ہیں اور بعد میں بھی روتے ہیں جب سوچتے ہیں. کیوں؟ اس کی کوئی حقیقت تھی، وہ سچ تھا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ الفاظ کے اندر اثر ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. ہمیں بحیثیت مسلمان ہر چیز میں پاکیزہ چیز اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. پاک، صاف، اچھی، حلال، طیب لو. کلام میں بھی، گفتگو میں بھی، الفاظ میں بھی، دم میں بھی، علاج میں بھی، کھانے پینے میں بھی، پہننے میں، رزق کمانے میں، جسمانی طور پر خیالات، دل، دماغ. ایسی خوبصورتی کہیں آپ کو نہیں ملے گی کہ ایک ایک چیز کا معیار دے دیا گیا ہو کہ ہر چیز میں طہارت کا اہتمام، پاکیزگی کا اہتمام، چاہے وہ سوچیں ہو، چاہے گفتگو ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کے ظاہری اعضاء ہو، منہ، ہاتھ، پاؤں، چاہے آپ کے دانت ہو، ناک ہو، کان، مسا، بالوں کا بھی مسا. کتنی صفائی ہے. دن میں 5 مرتبہ دھلاتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ، اور اس کو فرض کر دیا وضو کو نماز کے لیے. تو اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اس کو ایسی کسی چیز سے مدد لینی ہو تو وہ پھر اللہ کے نام سے اور اچھے الفاظ سے مدد لے. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ الفاظ اچھے ہوں یا برے، شرکیہ ہوں یا غیر شرکیہ، اثر کرتے ہیں باذن اللہ، اللہ کا اگر اذن ہو. ورنہ اسی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور انالائز کر رہے تھے، وہ نہیں روتے کسی کی بات سے اور نہ امپریس ہوتے ہیں اور نہ کوئی اثر قبول کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو کوئی وہ دیتے. لیکن کچھ روحیں لے لیتی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا. اچھا، ہم آگے ذرا جادو کے بارے میں پڑھتے، کیونکہ یہ جو ٹاپک چلا ہے نا جادو، اسی کے اندر سے اب ایک اور رخ پکڑ رہا ہے. بات وہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو یہ باتیں اور زیادہ سمجھ آ جائیں گی. ورنہ ایک چیز کے اوپر اگر بہت ٹائم لگے تو مشکل ہو جائے گی. ایک سوال تھا جو اس کو آگے شروع کرنے سے پہلے اس کا میں جواب دے دیتی. کسی نے سوال کیا کہ عقیدہ زیادہ اہم ہے یا قرآن کی تفسیر؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہونا بھی چاہیے یا نہیں، اور اگر ہوا ہے تو اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے اگر ذہن میں آ رہا ہے. لیکن میں آپ میں سے کسی سے پوچھنا چاہوں گی کہ
اگر پورا قرآن بھی پڑھ لیا ہے انسان نے اور اس کا عقیدہ درست نہیں یا کچھ کانسیپٹس کلیئر نہیں، تو کیا وہ عبادت، تلاوت، نمازیں، روزہ، ذکر، اذکار، حج، زکوٰۃ، صدقات، جہاد، یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی اگر عقیدہ درست نہیں؟ تو بعض اوقات آپ لوگ آیات پڑھتے، کیونکہ جب تفسیر پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا تو اس میں سب چیزوں میں بیلنس کیا جاتا ہے، اس میں صرف عقیدہ پہ فوکس نہیں ہوتا، یہ کسی ایک خاص چیز پہ نہیں ہوتا، وہ جو قرآن کا مزاج ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب الگ الگ سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں تو اس میں پھر ان چیزوں کی مزید ڈیپتھ میں جاتے ہیں، رائٹ؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، رائٹ؟ مثلا کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تو سوال کی نیچر درست نہیں۔ کیوں؟ ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ ایک اگر آپ صرف اللہ کو جانے اور رسول کو نہیں جانے تو دین مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ رسول کو جانتے ہیں اور ملائکہ کو نہیں جانتے، مثلا اگر کوئی یہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے ہمیں فرشتے نظر ہی نہیں آتے اور ہمارا کیا لینا دینا فرشتوں سے، مانے یا نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے، تو کیا اس سے دین میں کوئی کمی آئے گی؟ آئے گی نا۔ تو یہ کہنا کہ صرف میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا رسول کو جانتی ہے، اس سے بیونڈ نہیں چاہیے مجھے کچھ، یا اتنا امپورٹنٹ نہیں، تو یہ کمپیریزن نہیں کریں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہر ایک چیز کی اہمیت ہے میرے نزدیک، یہ اس لیے نہیں کہ میں پڑھا رہی ہوں تو اس سے میرے نزدیک، اصول اور بنیاد کی حیثیت سے عقیدے کی درستگی پر ساری عبادات کا انحصار ہے، ہماری نجات کا انحصار ہے۔ اگر اس میں بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی جھول رہ گیا یا کنفیوژن کا شکار ہم رہے تو جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی وقت ضائع ہے۔ اس لیے ہر روز مجھے پڑھائی ہوئی باتیں پھر چھیڑنی پڑتی ہیں، کیونکہ میں نے اپنے ایک ضمیر یا دل کو بھی ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ فتویٰ دے بھی دیں تو اپنے آپ سے پوچھو، آنےسٹلی اندر سے میں خود کو پوچھتی ہوں کہ کیا میں نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا، اور جب مجھے محسوس ہوتا ہے نا نہیں ابھی لگتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی حق نہیں ادا ہوا، تو پھر دوبارہ اس کو چھیڑتی ہوں آ کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کنفیوژن کی وجہ سے آپ وہ کسی کو جا غلط فتویٰ دیں یا خود وہ کام کریں یا نہ کریں۔ دیکھیے جہاں حرام کو حلال نہیں بنا سکتے وہاں حلال کو بھی حرام نہیں بنا سکتے۔ ایک چیز اگر شریعت نے جائز قرار دی، مثلا جھاڑ پھونک جائز ہے اگر قرآنی آیات کے ذریعے، اور آپ جا کے اعلان کر دیں سب دم تویز سب حرام ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ حلال کو حرام کر کے کیا کیا؟ لوگوں کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ اور ہر چیز کے اوپر آپ بین لگا دیں، دیکھو اس نے یہ بولا تو یہ بھی شرک ہے، اس نے وہ کہا یہ بھی شرک کر رہا ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ تو ان باتوں کو اور اچھی طرح ڈیپتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دن وہ ہوتا ہے جب میں کانسیپٹ آپ کو دیتی ہوں، پھر اگلے دن آ کے دوبارہ پھر دل چاہتا ہے ایک اور پالشنگ کا بھی کام ہوتا کہ آپ چمک اٹھے۔ افسوس کے وقت کم ہے، پالشنگ شاید نہ ہو سکے، مگر چھوٹی موٹی عمارت بن جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو تو معلوم نہیں فائدہ ہے یا نہیں ہے، مجھے خود کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور بہت استغفار سچے دل سے کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ اپنی غلطیاں بھی تو نظر نہیں آتی بعض اوقات انسان کو۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھے ہر چیز پلیس پہ آ گئی، اور اگر وہاں گڑبڑ ہو گئی سب کچھ گیا، ایک دھماکے میں سب ختم۔ ایٹم بام سے بھی زیادہ خطرناک ہے شرک۔ بہت سی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تو اسی سے ڈرایا لوگوں کو۔ چلیے آج ہم ذرا جادو کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ جادو کیا ہے؟ جادو وہ چیز جس کی وجوہات اور اسباب انتہائی پوشیدہ ہوں، چھپے ہوئے، اسے لغت عربی میں سحر کہتے ہیں۔ نیز جادو کو سحر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کا اثر آخری شب میں فجر کے قریب مخفی طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کبھی سحری کھائی ہے آپ نے؟ سحری کب کھاتے ہیں؟ فجر سے پہلے، جب ابھی روشنی ہو جاتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو سحری کہتے ہیں، وقت سحر جس میں تہجد پڑھی جاتی۔ جو ہی وہ پہلی روشنی کی لکیر اٹھی،
تہجد بھی ختم، سحور کھانا بھی ختم. تو اس سے آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیے کہ سحر کیا ہے. وہ عمل جو انتہائی پوشیدہ طور پہ کیا جاتا ہے، جس کے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں اور جس کے اثرات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے شرک ایک پوشیدہ چیز ہے نا، تو اس میں جو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں یا جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ بھی بڑے پوشیدہ ہیں. تو جادو میں بھی بعض اوقات وہ کام کیے جاتے ہیں جن میں شرک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ تعریفیں. اللیث کہتے ہیں سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی. شیطانوں کو خوش کرنے والے کام کیے جاتے ہیں، گندے مندے کام اور شرکیہ کام جس سے وہ دوست بن جاتے ہیں. اولیاء شیطان ہوتے ہیں نا انسانوں میں سے، شیطانوں کے دوست. تو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں. وہ پہلے ان کو خوش کرتے ہیں پھر ان سے مدد لیتے ہیں. الازہری کہتے ہیں سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. یعنی چیز کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتی ہے. جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیاں جو پھینکی تو کیا نظر آنے لگے؟ سانپ. سمجھ گئے؟ اوکے. ابن منظور اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ساحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا اسے دینی حقیقت سے پھیرتا ہے. ابن عائشہ سے مروی ہے کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی ایک رائے ہے کہ تبدیلی کرتا ہے، یعنی جادو کے ذریعے کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، بعض چیزوں کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی. ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے، یعنی غلط چیز کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے. جیسے شیطان کا بھی تو یہی کام ہے نا. وہ کیا کرتا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم. گندی چیز ہوتی ہے، بری چیز ہوتی ہے، حرام چیز ہوتی ہے، اور وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان جسٹیفائی کر لیتا ہے اور اس کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. مثلا کوئی مثال دیجئے قرآن مجید سے. دیکھیے وہ کون سی دو جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس پورے عمل کو ایک سوّلا کے لفظ سے تعبیر کیا. سوّلا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس کے لیے کیا آیا؟ اب قتل کیا تھا؟ بری چیز کہ اچھی؟ بہت بری چیز. اس سے پہلے تو کوئی مثال بھی نہیں تھی. تو کس نے دل میں ڈالا قابیل کے کہ بھائی کو مار ڈالو؟ شیطان نے. اور اس کے لیے اس نے اس کا یہ عمل کیسا بنا کے دکھایا؟ خوبصورت بنا کے دکھایا. یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ختم کرو اس کو. حالانکہ قتل کرنے سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ حل نہیں ہوتا، اور بڑھ جاتا ہے. اچھا، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ کہاں ہوا تھا؟ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا. اچھا کام کیا تھا انہوں نے؟ نہیں. لیکن کیا ہوا؟ ایسی تعویل انہوں نے کر لی کہ جان چھڑانی ہے، ادھر پھینکا ہو، کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد نیک بن جانا. پھر زلیخا کا جو قصہ ہے وہاں بھی الفاظ آتے ہیں، قتل ہو یا حسد ہو یا زنا ہو یا اور بھی جو حرام کام ہے، ان کو شیطان بہت اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے انسان کے لیے، اور انسان پھندے میں آ جاتا. اسی لیے جب گناہوں سے توبہ کی جاتی تو انسان کہتا ہے من الظالمین جاہلین، میں جاہل تھا، میں ظالم تھا، اللہ مجھے معاف کر دے. اب جہالت تو ہم کہتے ہیں لا علمی کو، تو یہ کون سی جہالت ہے؟ جہالت ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پردہ آ جانا، یعنی خواہشات اور جذبات کا ایسا پردہ کہ انسان کا حاصل کرتا علم جو ہوتا ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، وہ بھی کہیں دور چلا جاتا ہے، اور باقی چیزیں غالب آ جاتی ہیں. سمجھ گئے بات کہ نہیں سمجھے؟ یعنی اس چیز کی جو شکل ہے اس کو تبدیل کر کے پیش کر دیتا ہے تاکہ انسان سیدھے رستے سے بھٹک جائے. چلیے، تو ابن فارس کہتے ہیں کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے. اب یہ ساری مثالیں یاد رکھیے گا، قتل، زنا وغیرہ کی. المعجم الوسیط میں سحر کی تعریف یوں ہے، سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو. اب یہ آپ نے المعجم الوسیط میں سے یہ لفظ ڈھونڈنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، آپ کے پاس ہے یا نہیں، آن لائن ہے.
ہر کلاس روم کے اندر ایک ڈکشنری لازم ہونی چاہیے. مصباح اللغات ہونی چاہیے, المعجم الوسیط ہونی چاہیے. چلیے اگر المعجم الوسیط نہیں بھی تو مصباح اللغات میں دیکھیے سحر کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, یا مفردات القرآن میں بھی لکھا ہوگا, وہاں پڑھیے, خود دیکھیے. صاحب محیط المحیط کہتے ہیں سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے, ٹھیک, تاکہ لوگ اس سے حیران ہو کر رہ جائیں. جیسے مداری وہ شو وغیرہ کرتے رہتے ہیں, جو ٹرکس ہوتے ہیں جس سے کوئی چیز ہوتی کچھ اور وہ کچھ اور بنا کے دکھاتے ہیں. امام ابن القیم کہتے ہیں جادو ارواح خبیثہ کے اثر اور نفوذ سے مرکب ہوتا ہے. اب ارواح خبیثہ کیا ہے؟ جیسے نجس شیاطین وغیرہ, جس سے بشری طبائع متاثر ہو جاتی ہیں, یعنی انسانوں کے اوپر ان کا اثر ہونے لگتا ہے. یعنی شیطان انسان پہ مختلف طریقوں سے حاوی ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ شیطان انسان نیک ہو یا بد اس کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. شیطان کیا کرتے ہیں؟ انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی ایک کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے. کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو. ہاں تو کتنا بھی کوئی شخص نیک ہو, کتنا بھی کوئی نیک ہو, شیطان اس کو نہیں چھوڑتا, اس کے پیچھے بار بار آتا ہے, اور جب ایک کامیاب نہیں ہوتا تو پوری پوری فوجیں لے کے آتے ہیں. ابلیس اپنے لشکر مقرر کر دیتا ہے کہ اس شخص کو بس کسی طرح پھسلا دو, کہیں سے بھی کرا دو گڑبڑ, تاکہ اس کی عمر بھر کی باتیں ضائع ہو جائیں, کیونکہ اس کی اپنی ایسی ہوئی ہے نا. ابلیس عبادت گزارتا نا, تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اللہ کی نافرمانی کی تو سب کیا کرا, پانی میں پھرا, تو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ بندے کریں خوب نیک کام, اچھے اچھے دن رات تھکیں, بڑے بڑے کارنامے کریں, اور ایک بات کراؤ ان سے جس سے سب ضائع ہو جائے ان کا. وہ اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا. اچھا, اب اگر وہ ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے خون میں اور پھرتا ہے اور انسان کے اوپر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے, تو اس سے انسان کی طبیعت نماز میں بعض اوقات بھولنے لگتا ہے. ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ کبھی وہ تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے, کبھی سستی آ جاتی ہے. اچھا, اب وہ آتا کیسے؟ آپ کہتے نہیں میں نے تو سارے ذکر پڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا. کہیں نہ کہیں گیپ رہ جاتا ہے نا. اب ذکر کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو اندر جا کے وہ وہاں پر جم گئی. جتنی دیر پڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے, جب رکیں گے اس کو گیپ مل جائے گا بیچ میں سے گھسنے کا. پھر آپ اس کو نکالتے ہیں, پھر وہ اندر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا انسان کے دل پہ نظر رکھتا ہے, جب اس کو خالی پاتا ہے تو اذا ذکر اللہ خنسا, انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے پرے ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے, اور جب وہ دل کو خالی پاتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے, یعنی پھر ٹھوکر مارتا ہے. تو یہ ایک مسلسل جنگ ہے, اسی لیے مرتے دم تک فکر کرنی چاہیے. کبھی یہ نہ سمجھے نیک پرہیزگار پارسا ہو چکے ہیں, اب مزید کیا پڑھنا اور کیا جاننا اور کیا کرنا. ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو سیدھے رستے سے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی کوشش کیا کہ آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روک دے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, میں ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے رستے. گویا شیطان اس رستے پہ بیٹھا ہوا ہے جو رستہ اللہ کو جاتا ہے. اللہ کے قرب, اللہ کی رضا, اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رستے میں جد و جہد, جو بھی چیز اللہ کی طرف جانے والی ہے اس میں خلل اندازی کرتا ہے. وہ تو گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کہاں سے اس کو ادھر کر دوں, بس تھوڑا سا پھسلا, ایک قدم پھسلنے کی دیر ہے, بس پھر کام ہو جائے گا میرا. تو اس لیے بہت آنکھیں کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا, اور میرے بھی بہت یہ سوال بار بار آتا تھا کہ کتنی بھی کوشش کریں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے. آپ ہو سکتا ہے مضبوط ایمان کے, جتنا کوئی زیادہ مضبوط ایمان والا ہوتا ہے کم پھسلتا ہے, تو غلطی ہو جاتی ہے. پھر انسان ندامت بھی کرتا ہے, کوستا ہے اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے, دل میں ہلچل بھی مچ جاتی ہے, طبیعت بھی بیزار ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے نا. پھر شیطان مایوسی کے روپ میں آتا ہے, کہتا ہے شاید تمہارا نام ان میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے جنت میں نہیں جانا, چھوڑو پرے, کیا اتنی اسٹرگل کی ضرورت ہے, مت تھکو.
آرام کرو، چھوڑو، بس سب چھوڑ دو، معافی کو نہیں ہونی. اور اب تو تمہیں پتا ہے نا ریاکاری شرک ہے، اور کتنی دفعہ تم سے ریاکاری ہوئی ہوگی. تو شرک تو تم نے کر ہی لیا اور عمل تو سارے تباہ ہو ہی گئے، تو اور تھکنے کا کیا فائدہ؟ کہتے شیطان ایسی باتیں. اور بہت سے لوگ تو کہتے ہیں بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے شرک ریاکاری سے، اس لیے میں تو سوچتی ہوں کروں ہی نہ. کبھی آپ کو یہ سوچ آتی ہے نا؟ یہ شیطانی خیال ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بندہ کام ہی نہ کرے تاکہ نہ مجھے اس کے بعد کچھ اور سوچنا ہی نہ پڑے، ادھر ہی رستہ بند ہے. لیکن جب آپ اس پہ قابو پا کے کہتے ہیں نہیں کرنا تو ہے نا، اب اللہ کا حکم ہے کرنا تو ہے جو بھی ہے. تو جس چیز نے اللہ کے فضل سے مجھے بہت امید دلائی اور بہت ہی خوش کر دیا، اور میں اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہی تھی یا اللہ مجھے تو اس کنفیوژن سے باہر نکال، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوں گی، اور تجھے غلطیاں کرنے والے پسند بھی ہیں کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب میں توبہ کروں گی میں روؤں گی اللہ کے آگے، اللہ کو بھی پسند ہے. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آئندہ غلطی نہ کروں، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں، پھر مجھ سے غلطی ہوگی، کیا کروں کدھر جاؤں، پھر کیا میرا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ الفرقان کی آیت یاد دلا دی جس میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے نا، اور اس میں شرک بھی ہے. شرک بڑا ہو یا چھوٹا، جب انسان اس سے توبہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے مثلا، اور اس کے بعد میرے منہ سے نکل گیا، بتا دیا میں نے کسی کو، اور بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو گئی اور دوسرا بھی خوش ہو گیا، تو کہیں ایسا تو نہیں وہ ضائع ہو گیا؟ اچھا ضائع ہو گیا، جو میں نے اتنی محنت کی تھی وہ ضائع ہو گئی. اب شیطان کہتا ہے ضائع ہوگی، کوئی فائدہ نہیں اور کرنے کا، بس ضائع ہوگی، چھوڑو پرے یہ سب کچھ. کیا چیز تسلی دیتی ہے کہ جب انسان ریکٹیفائی کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیتی. صرف استغفر اللہ نہیں کرتی، استغفار کر کے پھر لا الہ الا اللہ. میں دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لاتی ہوں. اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں، وہ جو میرے عمل ضائع ہوئے نا آپ ان کو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، آپ کا وعدہ ہے کہ آپ اس ضائع کو بھی واپس ویلڈ کر دیں گے، ہے نا اللہ کا وعدہ. تو جن لوگوں کو بھی یہ ڈر پڑا ہوا نا کہ میں نے تو فلانی ریاکاری کر دی تھی یا فلاں بات کسی کو بتا دی تھی اور پتہ نہیں وہ میرا تو ضائع ہو چکا ہوگا، وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے اور پر امید رہیں، کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے. سب سے زیادہ معاف کون کرتا ہے؟ اللہ تعالی. تو کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس مسکین کو بھی معاف کر دے، تو سب کو معاف کر سکتا ہے اور سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. تو اس لیے کچھ بھی ہو بس امید نہیں چھوڑنی، کہنا اللہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، میں جاؤں کہاں، ادھر ہی آنا ہے، تیرے ہی پاس آنا ہے. ہم گندے بچے سے مگر آنا تیرے ہی پاس ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. تو انشاءاللہ پھر آپ اچھے کاموں میں پیچھے نہیں رہیں گے، چلتے رہیں گے، ہمت بنتی رہے گی. اور جس دن یہ خیال آ گیا کہ پرفیکٹ ہو گئے، وہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی. بہرحال تو بشری طبائع، یعنی بشری طبائع کا مطلب انسانی طبیعت، انسانی طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں. یہ جو بھی بات ہوئی تھی نا کہ غلط الفاظ کیا اثر کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی تعریف کرے اثر ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کی نیند تک ڈسٹرب ہو جاتی، اثر ہوتا ہے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکافی میں فرماتے ہیں السحر، ان تعویذ گنڈوں، اب لفظ سمجھ آتے، تعویذ گنڈے دھاگوں کی گروہ کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن اور خصوصاً دل پر اثر کرتے ہیں. رائٹ، جسم پر بھی کرتے ہیں، روح پہ بھی کرتے ہیں، دل پہ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اچھا، پھر جادو کے بھی درجے ہوتے ہیں. کوئی تو بہت ہی سخت قسم کی وہ چیز ہوتی ہے اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کی موت تک واقع ہو جاتی ہے. بعض اوقات میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اچھے بھلے زندگی گزارتے گزارتے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. سورۃ البقرہ 102 آخر تک آیت ہے، پڑھی ہوئی ہے نا سب نے پہلے پارے میں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں شاید خیال آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آتا نا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اذن سے. تو اذن سے نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ اگر دنیا میں برا کام کرنے والوں کو آزادی نہ دی جاتی تو پھر ان کا اور ہمارا بھی، کیونکہ جو نشانہ بنتے ہیں، امتحان کیا ہوتا؟ ہو سکتا تھا کوئی امتحان. اچھا تو اگر امتحان ہی نہ ہو تو جنت دوزخ کیا چیز ہے؟ پھر پاس فیل کیا چیز ہے؟ کامیابی اور ناکامی کیا چیز ہے؟ ایسے ہی سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ تو ہوگا ہی، روز ہوگا، کبھی چھوٹی آزمائش کبھی بڑی، کبھی اندر کی کبھی باہر کی. ٹھیک، تو اس میں بڑی حکمت ہے. یعنی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور اس کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے کلی، تو پھر یہ جو جادوگر وغیرہ یہ کہاں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کو نگیٹ کر دینا چاہیے کہ جادو ہے ہی نہیں اور کوئی منتر ہے ہی نہیں اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ نفع نقصان تو اللہ کے پاس ہے. تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں نا کہ اللہ نے شر کو بھی کام کرنے کی آزادی دی ہے. مالک وہ ہے اور شر بس اتنی اس کی رسی دراز ہوتی ہے ٹیسٹ کے لیے جتنا اللہ اجازت دے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جراثیم وغیرہ جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہی جراثیم ہوتے ہیں فضا میں، سب پہ تو اثر نہیں ہوتا کہ سب پہ ہو جاتا ہے. بڑی سے بڑی وبا میں کیا سارے لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ بچ بھی جاتے ہیں؟ تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ کچھ مر گئے کچھ بچ گئے؟ یہ کس کی قدرت کو شو کرتا ہے؟ اچھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے یہ جادوگروں کی جو بھی آزادی ہے یا جتنی بھی ان کے پاس پاور ہے شر پھیلانے کی، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ. اللہ مہربان ہے، الرحمن الرحیم ہے، اس نے شر کو اتنا کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ سب کو ہڑپ کر جائے، بلکہ عصائے موسیٰ رکھا ہوا ہے جو سارے شر کو ہڑپ کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا نا، جب وہ ہر طرف رسیاں بکھر کے سانپ بن کے بھاگنے دوڑنے لگی، موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے فکر مند ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ القی عصاک القی ما فی یمینک، اب پھینکو، سب کو ہڑپ کر گیا. تو بہرحال حق جو ہے وہ باطل پر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق ثابت ہو گیا. تو اصل قوت حق کے پاس ہے، باطل جو ہے وہ ان الباطل کان زہوقا، وہ پائیدار نہیں ہے، وہ اصل نہیں ہے، اس کو جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ نقطہ سمجھ آ گیا اتنا؟ اچھا اب آپ دیکھیے اس کی لمیٹیشن دیکھیے. کبھی آپ نے اخبار میں یہ پڑھا کہ لاہور کے 50 لوگوں کو جادو کے زور سے ہلاک کر دیا گیا؟ نہیں نا. جادوگر نے فلاں ملک کی حکومت الٹ دی، کر سکتے ہیں وہ اتنا؟ نہیں نا. فرعون کے پاس کتنے جادوگر تھے، بکل ساحر علیم، وہ سارے مل کے کیا موسیٰ علیہ السلام کو نقصان دے سکے؟ نہیں دے سکے. تو اس لیے یہ بھی ساتھ ہی یقین رکھیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے جیسے کبھی سر درد ہو گیا اور کبھی کچھ اور ہو گیا اور کبھی بخار ہو گیا اور کبھی کسی کو نظر کا اثر ہو گیا اور کسی نے کچھ پڑھ کے کچھ ایسا پڑھا کہ اس کے اوپر اس کی طبیعت خراب ہو گئی. بس یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ادروائز کوئی خدا نہیں ہے کہ یہ مالک ہو، مالک اللہ ہی ہے. ٹھیک، روڈز پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کا تو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے نفع کے اسباب ہے کہ کچھ کام کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کچھ چیزوں سے نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت، حکمت، مشیت کے تحت یہ چیزیں رکھی ہیں. اوکے، لیکن ہمارا کیا یقین ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. ان کو جو ملا ہے اسی نے محدود طور پر
آزمائش کے لیے دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اصل جادو کا طریقہ جو عام ہے وہ یہ ہے، جس کو لوگ بڑی معصومیت میں گھروں میں بھی بیٹھے بیٹھے کرنے لگتے ہیں. جس نے گرا دیتے وقت اس میں پھونک ماری اس نے جادو کیا. یہ جادو ہوتا ہے. یعنی جادو صرف جادوگر نہیں کرتے، جادوگرنیاں بھی کرتی ہیں. اور جادوگرنیاں جو ہیں وہ کسی خاص دکان پہ نہیں بیٹھتی، وہ گھروں میں بھی پائی جاتی ہیں. ادھر سے پکڑا، یہ پڑھا، وہ گرا لگا دی، 7 لگا دی، 10 لگا دی، اس کے لیے لگا کے چھوڑ دی. کسی نے کوئی نسخہ بتا دیا، کسی نے کوئی. یہ کام عام طور پر معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. تو اس لیے جادو کے عمل اور جادوگر اور جادوگرنی کوئی خاص ٹیکنیکل اصطلاحات ہی نہیں ہے کہ کوئی مخصوص لوگ یا گروہ یا گروپ یا کوئی خاص پیشہ ہے. وہ بھی ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے وہ جادوگر بن جاتا ہے اور وہ جادو کر رہا ہوتا ہے اور وہ دراصل شرک کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفث اس پھونک کو کہتے ہیں جس میں آب دہن کی بھی آمیزش ہو. ٹھیک، تھتکارنا جس کو کہتے ہیں نا، ہلکی سی تھوک بھی باہر آ رہی ہو. ایک ہے خالی پھونک جس میں تھوک نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے تھت کر کے تھوک کے قطرے بھی آ رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اس کو نفث کہتے ہیں. من شر النفاثات. تو نفاثہ، نفاث، نفث وہ پھونک جس میں ویٹ، ایک ہے ڈرائی بلوئنگ اور ایک ہے ویٹ بلو، جیسے استری کے وہ سٹیم والی. جی، یہ خاص جادوگر کا عمل ہے. جب کوئی جادوگر کسی پر جادو سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ارواح خبیثہ اور شیاطین سے بھی مدد لیتا ہے اور دھاگے کو گرا دیتے وقت اس میں پھونک مارتا ہے جس میں لعاب دہن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جبت اور طاغوت، جبت میں جادو بھی شامل ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت. ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ الجبت السحر والطاغوت الشیطان. حضرت عمر نے فرمایا کہ الجبت جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. ٹھیک ہے. طاغوت کون ہے اور جبت کیا ہے؟ جادو. یہ کون کرتے تھے؟ بنی اسرائیل، اہل کتاب کی بات ہے یہاں. جابر کا قول ہے کہ طاغوت وہ کاہن ہیں. کاہن کون ہوتے ہیں؟ سود سیئر، جن پر شیطان اترتا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل آتے تھے تو کاہنوں کے پاس کون؟ شیطان. اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا. یہ بھی ایک طرح سے پیشہ تھا. اگر آپ گوگل پہ جا کے جو پیشے ہیں اس کی اگر آپ لسٹ کھولیں کہ کون کون سے آکوپیشن ہوتے ہیں تو اس میں ایک سارسر کا بھی آکوپیشن ہوگا، سوسیئر اور ایسٹرولوجسٹ اور میجیشین. یس، یعنی میجک از این آکوپیشن آلسو. کئی لوگ باقاعدہ اس کو کاروبار بنائے ہوئے، مسلم نان مسلم بہت سے، اور اس پہ اسلام کا وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، اسلامی فعال. شریعت اسلامیہ نے اسے باطل قرار دیا ہے. اور شیاطین جو آسمان سے باتیں سنا کرتے تھے، اس پر آپ حدیث سن چکے نا، کلاس میں بھی پڑھ چکے. انگاروں کی کثرت سے ان کو روک دیا گیا، جیسے سورۃ الجن میں آتا ہے، اور ان کی اڑان آسمان تک مشکل بنا دی گئی. جادو کفر ہے. قتادہ فرماتے ہیں اہل کتاب کو اس کے کفر ہونے کا علم تھا اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ آخرت میں جادوگر کا کوئی حصہ نہیں ہے جو بھی جادو کرے. حسن بصری کا قول ہے جادوگر کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ جادو حرام ہے اور سابقہ تمام مذاہب میں بھی اس کا یہی حکم تھا، کیونکہ ارشاد ربانی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر جو کچھ بھی جہاں سے مرضی لائے وہ کامیاب ہونے کا نہیں. یعنی دنیا میں اگر جزوی کامیابی اس کو ملتی بھی ہے تو آخرت کے اعتبار سے سخت خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک جادو سیکھنا اور سکھلانا دونوں کفر ہیں. مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شيئا من السحر قليلا كان او كثيرا كان آخر عهده من اللہ. جس نے تھوڑا یا زیادہ جادو سیکھا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ختم ہوا. تو شوقیہ بھی نہیں سیکھیے گا، کچھ تھوڑا بھی سیکھنا منع ہے. جادوگر کے کافر ہونے میں علماء اور سلف صالحین کا اختلاف ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل اس کے کفر کے قائل ہیں. البتہ امام شافعی فرماتے ہیں ہم جادوگر سے پوچھیں گے کہ ہمیں اپنے جادو کے بارے میں آگاہ کرو،
اگر جادوگر کا بیان کفر کی حد تک پہنچ گیا تو ہم اسے کافر قرار دیں گے، جیسے اہل بابل کا عقیدہ تھا کہ وہ اس جادو سے کواکب سبع تک رسائی حاصل کرتے تھے، 7 اسٹارز تک. اگر یہی عقیدہ رکھے تو ایسا جادوگر کافر ہوگا. اگر جادوگر کی باتیں کفر تک نہیں لے جاتی تو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ شخص جادو کو مباح سمجھتا یا نہیں، یعنی جائز. اگر مباح سمجھے تو پھر بھی اس پر کفر کا اطلاق ہوگا، یعنی جو جادو کو جائز سمجھے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا. بخاری اور مسلم میں جادو کو 7 ہلاک کر دینے والے کاموں میں شامل کیا گیا ہے. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک امور سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہلک امور کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سحر یا جادو کرنا، بلا جرم کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. جادوگر کی سزا کیا ہے؟ وان جندب مرفوعا، مرفوعا کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف. حضرت جندب سے روایت ہے مرفوعاً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے. صحیح بخاری میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے امال کو یہ خط لکھا کہ ہر جادوگر کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت قتل کر دو. بجالہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کا پیغام سن کر ہم نے 3 جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہاں سیدنا عمر کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادوگر کو توبہ کا موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے. امام احمد اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے کیونکہ جادوگر کی توبہ سے جادو کا علم زائل نہیں ہو سکتا. امام شافعی کے نزدیک جادوگر کی توبہ قبول کر لینی چاہیے کیونکہ جادو شرک سے زیادہ گناہنا نہیں. اگر شرک معاف ہو سکتا تو جادو کیوں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جادو کے اندر پھر شرک پایا جاتا ہے کیونکہ فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی، پھر شرک چھوڑ دیا تھا. اور آئے تھے وہ کس لیے کہ کوئی انعام وغیرہ ملے گا، یعنی دنیا کے لالچ میں آئے تھے فرعون کو خوش کرنے کے لیے. میں سوچتی ہوں کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، حقیقی ایمان جو ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے دعوت دی، دین کی، اور کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تو فرعون نے کیا کہا؟ اپنے درباریوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بے دخل کرنا چاہتا ہے، اور اس نے خود بھی یہی بات کی. ان کو ڈر یہی تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. بہرحال اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ اب کرنا کیا چاہیے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ سب جادوگروں کو اکٹھا کر لیں. ہر طرف ہرکارے بھیج دیے گئے، سب جادوگر اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے ماہر. آ کے ان کا ایک مطالبہ تھا، ہمیں ملے گا کیا؟ کیونکہ جادو کس لیے سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں لوگ؟ کچھ کمانے کے لیے پیشہ بناتے ہیں، وہ پیشہ ہے. اچھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو ہڑپ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ جادو کے ماہر تھے، تو انہیں یقین آ گیا کہ موسیٰ سچے ہیں. تو فوراً بیک زبان ہو کر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے توبہ کر لی. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فرعون نے دھمکی دی. کس چیز کی؟ مار دوں گا. اور بری سزا. صرف یہ نہیں تھا کہ کل کر دوں گا، بلکہ وصولیوں پہ چڑھاؤں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، ایک کاٹ وہ کر، بہت کچھ دھمکیاں دی اس نے. انہوں نے کہا اقدمان تقاد، جو کرنا کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا نقصان کرے گا. یہ سچا ایمان تھا. یعنی قرآن پاک میں جو سچے ایمان کی مثالیں آتی ہیں اس میں مجھے یہ مثال بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ آئے تھے دنیا کی محبت میں فرعون کا قرب لینے کے لیے، اور وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم آپ کو مقرب بنا لیں گے. تو جو شخص دنیا کے بادشاہ کے مقرب بننے کے شوق میں آیا، اس کو کیسا ایمان نصیب ہوا کہ اب وہ قرب کا شوق بھی نکل گیا، وہ مال کا شوق بھی نکل گیا، ہر چیز ہی چلی گئی. کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہو گئی، دنیا سے نظر اٹھ کے آخرت پہ لگ گئی. ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری نیت ہے کیوں نہیں ٹھیک ہوتی؟ ایمان کی کمزوری ہے نا، یا نہیں؟ یعنی وہ جن کی ساری عمر جادوگری میں گزری، وہ تو اتنے سچے مومن بنے کہ ہر چیز حقیر ہوگی ان کی نگاہوں میں. نہ فرعون اور اس کا جاہ و جلال اور مال و دولت، اور کوئی شوق ہی نہیں رہا کسی چیز کا، بس ایک ہی چیز سامنے آ گئی. اچھا صحابہ کا ایمان بھی ایسا ہی تھا، اسی چیز نے ان کو اتنا بے لوث بنا دیا تھا.
میں کبھی سوچتی ہوں جیسے نماز ہی ہے، اپنے بارے میں سوچتی ہوں، اگر آپ کو اس وقت کال آ جائے کہ آپ کو پریزیڈنسی میں بلایا جا رہا ہے، دل کا حال کیا ہوگا؟ ایکسائٹمنٹ کیسی ہوگی؟ آپ پوچھیں گے کیا کام ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے؟ جی وہ ملاقات چاہتے ہیں آپ سے، مسٹر پریزیڈنٹ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، کال آئی ہے آپ کے لیے، تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ بڑا خوش قسمت، اور پھر آپ کام چھوڑ دیں گے باقی نا، خوشی خوشی جائیں گے اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت انسان تصور کریں گے کہ وہ تو بارے نیارے ہو گئے. پتہ نہیں کس کس کو بتائیں گے کہ مجھے ایسی کال آئی تھی، ایسا ایوارڈ ملا تھا. اور اگر وہ کال آئے کہ جی آپ کو 14 اگست کو چن لیا گیا ہے کسی ایوارڈ وغیرہ کے لیے، تو اور بھی زیادہ. اس مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ جب اذان کی آواز ہم سنتے ہیں تو کس کی کال ہوتی ہے؟ کون ہے وہ؟ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا نہیں؟ مالک مانتے ہیں اس کو؟ ربوبیت پر ایمان ہے؟ مانتے ہیں اس کو مالک؟ پوری کائنات کا بادشاہ، اور صرف دنیا کا نہیں. حیرت ہوتی ہے نا، رب العالمین کہا گیا اور مالک یوم الدین کہا گیا. رب یہ جو نظر آ رہا ہے موجودہ ایگزسٹنس، اور مالک وہ جو نظر بھی نہیں آ رہا اس کا بھی مالک ہے، یعنی اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کا بھی. کمپلیٹ پرفیکٹ اتھارٹی کی بات ہے نا اللہ کی. وہ آپ کو کال دیتا ہے دن میں 5 دفعہ، اور نماز کیا ہے؟ اس سے ملاقات کا ذریعہ. سب کو چھوڑ کے آپ اس سے مصلی پہ کھڑے ہو کے ملنے جاتے ہیں. کبھی کوئی شوق آیا دل میں؟ کبھی فیلنگ آئی کہ ہم سب بادشاہوں کے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں؟ اس نے بلا لیا مجھے، وہ بلا رہا ہے مجھے. دنیا کا کوئی بادشاہ بلائے تو سوتے میں اٹھ کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے کتنے الارم لگا کو، بلکہ اول تو نیند ہی نہیں آئے گی، فکر کے مارے کہ کہیں یہ چانس مس نہ ہو جائے. اور نماز کبھی مس ہو جائے تو کوئی غم دکھ لگا کہ کہاں کی حاضری رہ گئی. تو اصل بات یہ کہ وما قدر اللہ حق قدری والی بات آ جاتی ہے. اللہ کے حضور حاضر ہونے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ اہمیت نہیں ہے نا اس کی کوئی، کہ کون بلا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ مؤذن صاحب دے رہے ہیں آواز ہم کو، وہ مؤذن تو صرف ذریعہ ہے اس کال کا. تو کوئی خرابی ہے اندر ہمارے کہ کوئی نہیں؟ 2-4 آوازیں آ گئی ہیں. پرکھیے، ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اور رونا چاہیے اپنے اوپر. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا غم ہمیں نہیں سونے دیتا. روٹین ورڈز ہیں، روٹین میں لیتے ہیں، نہ محسوس کرتے ہیں، نہ ہی کوئی ان کو اہمیت دیتے ہیں، نہ پھر عملی زندگی میں نظر آتا ہے. دیکھیے عقیدہ کا اثر تو عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اگر وہی نظر نہیں آتا تو پھر کیا؟ اگر ہم فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں اس وقت پہ، اٹھتے ہی نہیں اور کہتے او کیا کروں، میری تو آنکھیں نہیں کھلی تھی، اور کوئی بات نہیں، کون سے سارے پڑھتے ہیں، گھر والے بھی تو سوئے رہتے ہیں، کیا ہوا؟ کان پہ جوں بھی نہ رینگے، کوئی دکھ بھی نہ ہو، کبھی ایک دفعہ نہ روئے کہ میرا کیا مس ہو گیا. کیا صحابہ اور سلف صالحین اسی طرح ہوتے تھے کہ اگر ان کی کوئی نماز مس ہو جاتی تھی تو ان کا یہی حال ہوتا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا منافق کے لیے گناہ کیا ہے؟ جیسے ناک میں بیٹھی مکھی بس ایسے اڑا دی، اور مومن کے لیے جیسے پہاڑ کے بھی گرا میرے اوپر. یہ فرق ہے دونوں میں، ایمان والے میں اور منافق میں. اور پھر بھی اتنی تسلیاں اپنے بارے میں، ہمیں اتنی تسلیاں ہیں، اتنی خوش فہمیاں ہیں کہ سب خرابیوں کے باوجود سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے. اب یہ کہ جادو اگر ہے تو جادو کا علاج کیا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے جادو سے پہلے حفاظت کی دعائیں، وہ آپ کے پاس کتاب ہے نا ایاک نستعین. اور ایک ہے جب بیماری آ جائے تو پھر اس سے نکلنے کا طریقہ. 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. تو اس میں آپ اس کو بانٹ لیں. جادو سے بچنے کے لیے اذکار وغیرہ پڑھیں. پڑھنے کا طریقہ کیا؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، سوتے وقت آیت الکرسی، ہر فرض نماز کے بعد خاص طور پر
فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص، الفلق اور الناس 3 بار. رات کو سوتے وقت البقرہ کی آخری آیات، مسنون دعائیں. پھر یہ دعائیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو جادو اصل میں ایک بیماری ہے جب انسانی جسم پر ہوتی ہے. تو شفا کی دعائیں: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، دوسرا کوئی پڑھ کے دم کرے. من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان العیاف والطرق والطیر من الجبت، بے شک پرندوں کا اڑانا، زمین پر خطوط کھینچنا، فال بد لینا جبت میں سے ہے. یہ جبت اور طاغوت کی جو قسم ہے. کہتی ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے جادو؟ طبیعت خراب ہو جاتی ہے بس، جو رپورٹس میں نہیں آتا پھر کچھ بھی اس کا. جس کو ڈپریشن کا کبھی نام دے دیا جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا، کبھی کم اثرات ہوتے ہیں، کبھی زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.